کعبے کے منبر سے کہ ایسے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات اے فخر نوع انسانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ ارباب محفل، میرے دل کے سنگھاسن پر جو مقام ہے، ایک آفتاب علم و حکمت کا، واقف رموز حقیقت کا، محرت الطاف ربانی کا، محبت انوار یزدانی کا، جن کا ہر جملہ بلکہ ہر لفظ استدلال قرآن سے الگ نہیں، اور کیوں نہ ہو ان کی رگو پہ میں تاثیر ہے سید محمد ظفر قادری رحمت اللہ علیہ کی۔ میزان محبت میں محبتیوں کے اصل ترجمان واقف رموز ابن العربی فی الدار، علم پہ تیرے رشک کنا ہے شمس و قمر، مزاج عنایت پہ آ جائیں اگر، خدا کی قسم یاد ماضی کی ہے بوئے ظفر۔ تبرکن جناب سید محمد ظفر قادری رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر کہ لپٹ گیا سگے جانا ہمارے دامن سے، محبوب کی گلی کا کتا لپٹ گیا سگے جانا ہمارے دامن سے، لحاظ آ ہی گیا آخر آشنائی کا، میں طولے روزے قیامت سن کے ڈرتا ہوں، خدایا کہیں وہ دن نہ ہو یار سے جدائی کا، اور کاش منزل تک نہ پہنچوں، میرا محبوب میرا ہم سفر ہے۔ میری مراد صاحبزادہ خطیب عشق صاحبزادہ سید محمد حسین عبداللہ شاہ صاحب مشہدی قادری دامت برکاتہ قدسیہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہمارے تسکین قلوب کا سامان کریں۔ الحمدللہ رفیع الاسرار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الرضا محبوب رب الغفار وعلى آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ المطہرین المعظمین وأولیائہ المحققین الکاملین العارفین وأمتہ مغنین اجمعین سلم وعزم الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی عز و جل فی حکم خطاب والمستند خطاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام، السلام والسلام حافظوا علی الصلاۃ، حفاظت کرو اپنی صلاۃ کی، توجہ نال دیکھو اپنی صلاۃ نو، دھیان کرو اپنی صلاۃ تے، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً صلاۃ وسطی تے، درمیان والی نماز تے، وہ نماز جڑی وقت تے ہوئے اوندا خصوصاً خیال کرو، وقوموا تے کھڑے رہو، للہ اپنے اللہ دے واسطے، اس حال دے وچ قانتین
کہ تھوڑی پوری توجہ رب دے، تھوڑی پوری یکسوئی رب دی طرف ہو، تھوڑا پورا دھیان رب دی طرف ہوئے، کہ تھوڑی اس قیام تو عبادت دے درمیان ادب چھل کے یہ سارے اعتبارات ہیں قرآن کی سائے صلاۃ کا ذکر کیتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ میں اس صلاۃ کے ہوتے 40-45 منٹ کو تمہیں نے زاویے دے نال گل کرنا چاہنا، تصرف دے حوالے انسانی خواہش کے اعتبار نال نماز دیا دو قسم ایک تو صلاۃ دی قسم ہے جن دے وچ انسانی خواہش دا کوئی عمل نہ ہوتا، تے صلاۃ دی ایک قسم وہ ہے جیڑی چلدی ہی انسان دی مرضی تے انسان دی خواہش ہے۔ دلچسپ طریقہ ہے اللہ کی عبادت کو سمجھنا کہ کچھ نمازیں ایسیاں ہیں کہ میری مرضی ہے میں پڑھا ہی نہ انہوں نے شریعت کی زبان دے میں نوافل آنے پڑھ لینا تو بہت اچھا ہے، نہ پڑھنا تو کوئی میرے دل بات نہیں۔ لیکن کچھ نمازیں ایسیاں ہیں کہ میری خواہش، میری آرزو، میری مرضی کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں۔ شریعت میں انہیں فرائض آندی، واجب آندی، دل ہے یا نہیں، مرضی ہے یا نہیں، خواہش ہے یا نہیں، پڑھنی ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے 5 نمازاں جیڑی اللہ نے ساڈے تے دتی ہیں، اللہ نے ساری خواہش تے نہیں چھڑیاں کہ جے دل کر دیا تو اٹھ کے پڑھ لا، جے دل کر دیا تو نہ پڑھ۔ ایسی بھی نمازاں ہیں جیڑی انسان کی خواہش دے نال چلدیاں ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی ایسی ہے کہ کچھ کام دی خواہش دے نال ہو جاندے تے کچھ کام دی خواہش دے نال نہیں ہوندے۔ اس پر اللہ نے نمازاں دی بھی 2 قسماں بنا دتی ہیں، ایک وہ ہے کہ جے انسان دی مرضی ہے نفل ہے، تے ایک وہ ہے کہ جے انسان دی مرضی دا قطع کوئی تعلق نہیں، کہ فرائض ہیں دل کرے نہ کرے پڑھنی ہے۔ وہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا نماز پڑھ کے رب دے حکم دی پابندی کر دے یا نہ پڑھ کے رب دی حکم عدولی کر دے۔ ظاہر ہے عام طور پہ لوگ یہ آخر ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان کے ہے، یہ بھی ایک بچگانہ سوچ ہے۔ اسی سارے پاکستانی ہیں جتنے بھی اتنے بیٹھے ہیں کہ سارے آئینے پاکستان میں مننے ہیں، لیکن سارے جو کئی ہو سکتی نہ کدی آئینے پاکستان کی دھڑیاں بھی گھیر دیتی ہیں، اسے سڑکاں تو نکل رہی ہم نے، آئین اڑا نہیں دینے، چوری نہیں کرتے، لوگ شراب نہیں پیندے، جرائم نہیں کرتے، رشوت نہیں دیں گے، یہ ساری آئین کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن ایسا ایک مطلب نہیں کہ وہ پاکستانی ہے کمزور ہے، آئین کی پاسداری نہیں کر سکے۔ ایویں ہی وہ مسلمان جہاں نماز نہیں پڑھتا پیا وہ ہے تو مسلمان لیکن آئین کی پاسداری نہیں کرتا۔ ہوں ایک تقسیم نمازاں دی ہے انسان کی خواہش کے اعتبار، کچھ نمازاں انسان کی خواہش کے بارے ہیں، کچھ نمازاں کا انسان کی خواہش کا قطع کوئی تعلق نہیں۔ پھر دوسری نمازاں دی قسم ہے سورج کے اعتبار، بالکل نماز ذاتیہ طور پر سمجھے کہ کچھ نمازاں ہیں کہ روشنی ہوئے تو پڑھنی ہے، کہ کچھ ہیں اندھیرا ہوئے تو پڑھنی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا 24 گھنٹے 2 حصے تقسیم ہوتے ہیں، دن تے رات، دونوں دے مناظر فرق ہے۔ دن نو آسمان دے وچ ویکھو تو سورج نظر آتی، رات نو ویکھو چاند تے تارے نظر آتے۔ ہن دن نو ویکھدے رہو سورج نو، سورج سفر کردا ہے، تے رات نو ویکھو چاند تے تارے تے کہکشاواں سفر کردیاں پئیاں، کیونکہ 24 گھنٹے تقسیم ہوندے دن تے رات دے وچ۔ رب نے بھی نمازاں تقسیم کر دتیاں جڑیاں اندھیرے دیاں ہیں تے کچھ ہیں جڑی روشنی دیاں ہیں۔ کیوں کہ جس ویلے دن نو آسمان نو تو ویکھے تے ویکھے سورج سفر کردا پیا تے تو بھی اپنے رب دے پاسے سفر شروع کر، تے رات نو ویکھے تے چاند تے تارے تے کہکشاواں محو گردش ہیں، تو بھی درویش بن کے اپنے رب دے دربار وچ آ کے رکھ کر بتاؤں کائناتی تصور جڑا ہے نا وہ سمجھانا کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کا دن 24 گھنٹے کا 2 حصے تقسیم ہویا، رات کے دن، اس کے نام نمازاں چلیاں، کچھ رات دیاں کچھ دن دیاں۔
پھر کچھ نمازاں چلیاں جی انسانی خواہش کے مطابق ہیں، ایک انہوں نے انسانی خواہش کا کوئی اتنا بڑا فلسفہ ہے نماز کا کہ اگر آج تو یہ پڑھائی میں میری گلیں چنگی طرح سن لیں کہ اور کچھ ہوئے نہ ہوئے یہ فقیر کو گارنٹی کرتے ہیں نماز پڑھن دی چس آ جائے نماز اللہ تعالیٰ کے کائناتی شعور سانو دیتا پہ ہوں سب کو بڑا اہم گل یہ ہے کہ اللہ قرآن نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اسی نمازاں نوں مومناں دے اوتے وقتاں دے وچ مقرر کرتے اے نہیں کہ اپنی مرضی نال ظہر فجر دے ویلے پڑھ کے فجر مغرب دے ویلے پڑھ کے مغرب تہجد دے ویلے کتابا موقوتا اسے کو ایسی بات سمجھنا ہے اسے ایک پوری میری تقریر موقوتا دے اوتے کتابوں موقوتا اسی نمازاں وقت دے اوتے فرض دیتی ہیں ہن سوال پہلا پیدا ہوتا ہے کہ پہلی نماز کیڑی ہے مسلمان کسی بھی مسلمان کو پوچھو پہلی نماز کیڑی پڑھنی ہے اور رات سے دکھائی گل ٹھیک ہے ہوتی کیا دی صبح اٹھے کیا دی سارا دن پہ پہلی نماز فجر ہے لیکن اسلام دے حساب نہ گل کیونکہ ہر قوم ہر تہذیب یہ اپنے کیلنڈر ہے اسی آج لوگ سولر کیلنڈر شمسی کیلنڈر سورج کا 365 دن والا کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں لیکن اسلام نے یہ کیلنڈر استعمال نہیں کیا بلکہ اسلام نے تھوڑی جی کھیجی ہے اس کیلنڈر کے نام کبھی اس سے بھی گل کر رہے تھا اسلام کا کیلنڈر ہے قمری کیلنڈر مسلمانوں کا یہودیاں کا کیلنڈر قمری کیلنڈر ہے قمری کیلنڈر دے وچ دن صبح نہیں شروع ہوتا شام میں شروع ہوتا تو سارے ایک دو مبارکہ دیتے ہو نا وہ ربیع الاول آیا جہاں ادھر چاند نکلیا تے ادھر بھرمار ہوئی محفل تمام اہل اسلام کو ربیع الاول ہوا رمضان دی مبارک کوئی فجر دے ویلے تے نہیں دیندا روئے تے حلال کمیٹی ہے وہ کوئی فجر دے ویلے تے نہیں دیندی کہ چاند نکلدا پیا یا نہیں دن چڑھدا پیا یا نہیں وہ غروب آفتاب دے ویلے دیندی ہے میرے کو چھوٹی چھوٹی گلاں کتنی نفاست ہے اپنے پورے قانون دے مطلب صرف نفاست انہاں چیزاں جو لکھیندا پہ جڑی بظاہر اسی وہ گرانٹڈ نہیں اسی نے توجہ نہیں دیتی مغرب میں بعد ہی اگر چاند نکل آیا تو تہاڈا مہینہ شروع رمضان دی مبارکہ شروع ربیع الاول دی مبارکہ شروع ذوالحجہ دے دن شروع غروبی آفتاب دے غروب آفتاب دے دلچسپ ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ پھر پہلی نماز تھوڑی دن دی مغرب دی واہ میرے اللہ اس بات ہم کیا عجیب ہے پروردگار کا فرمان ہے یہاں نماز کے بارے جنہاں جو کسی بحث کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آخر الصلاۃ لدلوک الشمس سورج ڈھلے دے ویلے نماز پڑھ وَإِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ جب تک چنگی طرح رات اندھیری ہو جائے اس ویلے بھی نماز پڑھ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ تے فجر دے وچ نماز دے وچ قرآن دی تلاوت کر اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا عجیب بات ہے کیا شاعرانہ انداز ہے کیا رومانٹسزم ہے کہ بے شک صبح دا نماز قرآن تینوں روبرو کر دے سی تینوں مشہود کر دے سی کدی قرآن شاہد ہو سی تو مشہود ہو سی کدی تو شاہد ہو سی قرآن مشہود ہو سی ہنے کی ہونا ہے ذرا توجہ کرو اسی اس اعتبار نہ چلتے پے ہیں پہلے تو یہ دیکھو کہ ہمیں اسی آکھیے کہ فجر پہلی نماز ہے یا اسی بحث کریے کہ مغرب پہلی نماز ہے ہوگا کی پہ اللہ فرمائتا کہ سورج ابھردا پہ ہے مسلمان فطرت ہوں گے اے اسلام بہت بڑا دین ہے فطرت ایک ہے فطرت ایک ہے دین دونوں اسی وقت وقت سمجھ رہے ہیں فطرت دے وچ فزسسٹ آ جاندے ہیں زوالوجسٹ آ جاندے ہیں انوائرمنٹلسٹ آ جاندے ہیں ماہرین حیوانات ماہرین ماحولیات جنہیں سانو فطرت کے بارے دسن دیں جی اے کشے سکر قانون ہے اے سورج چڑھدا پیا ہے اے سورج لاندا پیا ہے اے ساری
ساری فطرت تے ایک علماء آ جاندے دین دے جڑے دین دی گل کریں دے ایک نماز پڑھنی ایک نے روزے رکھنے فلاں کرنا فلاں کرنا ولایت و شعور دا نام ہے جیڑا فطرت تے دین دے تانے بانے سمجھ جاندے ولی کس نو آندے جیڑا فطرت تے دین دا جیڑا باہمی ربط ہے جو رشتہ ہے اس نو سمجھ جاندا ہے وہ جان جاندا ہے کہ اگر سورج ابھردا پیا ہے کہ میرا رب آندا پیا نماز پڑھ فجر دی اگر سورج غروب ہوندا پیا کہ میرا رب آندا ہے نماز پڑھ فجر دی ان دے وچ میں دیکھاں فطرت دے وچ کی ہوندا اے مسلمانوں ان کا تعلق کوئی نہیں ہن ساڈے جی ہوے کوئی کرو مسلمان نہ ہو سی لیکن جوڑ لینا پیا فطرت کا تے دین کا طلوع آفتاب تے غروب آفتاب ایک عجیب کیا کام ہوندا ہے جڑا پورا دن نہیں ہوندا صبح صبح اٹھ کے دیکھو کی ہوندا ہے ساری رات خاموش ہے سکوت ہے تاریکی ہے پو پھٹی صرف سورج نہیں نکلیا چڑیاں نے چہچہانا شروع کر دیا حشرات الارض نے بلوں دے وچ باہر آنا شروع کر دیتا ہے وہ جانور جڑے غاراں دے وچ کھوہاں دے وچ کچھاراں دے وچ جنگلاں دے وچ ہیں وہ باہر نکلنا شروع کریں گے قرآن آندا پیا والصبح اذا تنفس قسم ہے صبح دی جس ویلے ساہ لے فجر دا وقت یہ لگتا ہے کہ فطرت انگڑائی لے کے بیدار ہوندی ہے ایک اعلان بغاوت کر دی پئی ہے فطرت کہ ساری رات خاموشی رہی ہے ہن کوئی خاموش نہ رہے صبح صبح دیکھو اے کاں ہیں اے چڑیاں ہیں انہاں دی ڈاراں اپنے آلڑیاں دے وچوں نکلدی ہیں اے جانور ہیں جوک در جوک باجماعت ہو کے گھراں وچوں نکلدے ہیں کیوں نکلدے ہیں عام بندہ اسی رزق کی تلاش ساری رات بھوکے رہے ہن بھوک لگی ہے ہن پکھو بھی جا کے کھانا کھانا چاہتے ہیں جانور بھی جا کے کھانا کھانا چاہتے ہیں اے کیڑیاں حشرات الارض یہ بھی جا کے اپنا رزق تلاش کرنی چاہیے ایک جماعت دا وقت ہے تمام کائنات جماعت دے وچ ہجرت ہونی پئی پرندیاں دی جانوراں دی حشرات الارض دی پھر یہ سیم پیٹرن ریپیٹ ہوندے غروب آفتاب سبحان اللہ کی ہوندا ہے پھر انہیں تسی دیکھ سو وہ کان وہ گلاں وہ پرندے وہ چڑیاں وہ جانور اپنے گھریں واپس آنا شروع تے قطاراں وچ لگے قطاراں دے وچ لگے ہون یعنی صبح طلوع آفتاب تے غروب آفتاب دونوں ویلے فطرت ہکو جہا کام کریندی ہے با جماعت ہجرت ہوندی ہے تے پھر با جماعت اپنے گھراں نوں لوٹدے نے بکریاں جٹ لوگ جانور اپنے پلیندے انہاں نوں چرن واسطے باہر بھیج دیندے صبح دے ویلے کٹ دیندے جانوراں نوں جانور سارا دن جگالی کر کے یا سورج ڈوبدا ہے تسی ویکھو جانور اپنے کھانا تے واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں جائے فطرت اللہ تعالیٰ اسے فطرت سے اٹھتے سانو نما رہے ہیں فطرت کے دین نو جوڑنا سکھو بہت پیچھا رہ گئے لوگاں کول ایتھے جتنے بھی مجمع آیا بیٹھے انہاں نو ولایت دے واسطے کسے دلیل دی لوڑ کوئی نہیں منی پئی چھڑدا آئے نا سبحان اللہ انہاں نو دوبارہ غزالی کو لے کے جاؤ دوبارہ ابن عربی کو لے جاؤ کہ انج نہیں ہونا وہ کیاں دلیل آنا فن دلالت فن بلاغت سیکھنا بہت ہے فطرت تے جب تک دین دا جوڑ مسلمان لاونا نہ سیکھیا مسلمان ہی میں پڑدا فجر دا وقت پرندیاں دی جماعت دا وقت ہے رات دا وقت پرندیاں دے کٹھے ہون دا یکجا ہو کے جماعت دا وقت ہے اج مسلمان نے دیکھ لو سب تو زیادہ رش یا فجر دی بھی نماز دے وچ ہوندا یا مغرب دی نماز دے وچ این فطرت اور عام بندہ یہ آسی یہ پکو جڑے نکلے بندے تسی ہمیں دلیل دیندے پئے ہو یہ اپنی رزق واسطے ہے تیرا خیال ہے رزق واسطے تیرا خیال ہے میں تیری مننا کہ قرآن نہیں مننا قرآن کی آندا ہے نسبحو لہ السماوات السبع ستے آسمان رب دی تصدیق ہے اور ارض زمین بھی ہر ویلے رب دی تصدیق کریں گے
ومن فیہن جو ان سات آسمانات زمین دے وچ وہ بھی رب دی تسبیح کرے سبحان اللہ. ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. کہ ہر چیز کوئی بھی شے کائنات ایسی نہیں جڑی رب دی تسبیح نہ کر دی ہوے. اے حضرت انسان تینوں انہاں دی تسبیحات دی فکر تو سمجھدا نہیں پیا. ورنہ صبح نو جڑی چڑیاں چہچہاندیاں پیاں رات نو جڑا شور و غل ہے حقیقتاً یہ باجماعت نماز ہے. یہ باجماعت نماز ہے. علم ترى ان اللہ یسبح له ما فی السماوات والارض والطیر الصافات. اللہ نے دینا نہیں کیوں کہ تسبیح کرتا ہے اللہ دی آسمان سے زمین وہ پکھو جڑے اڑتے بڑے صافات پھیلے ہوئے پر آئے جس میں وہ پر پھیلا کے اڑتے بڑے ہوتے نا تین تو مہینے نظر آتے پہ ہوتے اصل جو اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں. کل قد علما صلاتہ و تسبیحہ. جو بھی چیز میں بنائی ہے انہوں اپنی نماز دا بھی پتہ ہے تے اپنی تسبیح دا بھی پتہ ہے. یہ واحد انسان ہے جس کو نماز سکھنی بندی ہے. پرندے کو اپنی نماز سکھن دی لوڑ کوئی نہیں. کیڑی کو اپنی صلاۃ سکھن دی لوڑ کوئی نہیں. ان دی شریعت میں لیکن فکس کر دیتی گئی ہے. اے جڑی چڑی چہچہاندی پئی ہے اڑدی پئی ہے رب مت ہے اڑدی نہیں پئی اے چہچہاندی نہیں پئی اے اپنے رب دی نماز پڑھدی پئی ہے. ولکن لا تفقهون تسبیحهم. کل قد علم صلاتہ. ہر کوئی اپنی نماز جانتا ہے وہ تسبیحہ ہر کسی کو اپنی تسبیحات کا بھی پتہ ہے. ہن جڑی مغرب دی نماز ہے یہ رنگاں دے وچوں سب تو زیادہ وائبرنٹ نماز ہے. کلر تھیراپی اج کل ہوندی پئی ہے. اسی نفسیات جے پڑھنے ہیں کلر تھیراپی رنگاں دے نال تھیراپی. کسی بندے نوں اگر اینگزائٹی ہے نا یہ مغرب دی نماز چج دی پڑھ لے نا چلو ذہن سامنے دی لوڑ پڑے. کتنے رنگاں دی نماز کبھی غور کیتے ہیں؟ چٹے دے پیلا ہو گیا پیلے تو ہو گیا پیلا ہو گیا پیلے گہرے پیلے تو نارنجی ہو گیا نارنجی تو لال پانچ بار یہ مغرب دی نماز ہوتی. کیا تصویر ہے کیا خوبصورتی ہے. اگر تھوڑا جہا دل دے وچ احساس ہوئے شعور دے وچ تھوڑی جی تعلیم ہوئے اتنی رنگین نماز کہ چٹے تو پیلا پیلے تو گہرا پیلا گہرے پیلے تو نارنجی نارنجی تو لال. اس پر جلدی جلدی ادا کی جاتی ہے مغرب کیونکہ جس ویلے لالی ختم ہو کے کالی ہو جائے اس ویلے نماز پڑھو. اِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ اندھیرا چھا گیا ہے. رنگین نماز ختم ہو گئی. اندھیرا چھایا کی کہتا ہے عشاء. ہن عشاء دی نماز جڑی ہے اس وقت دے جڑا مغرب تو لے کے فجر تک دا وقت ہے فقہاء نوں تین حصے تقسیم کرتے ہیں. 3.5 گھنٹے جی آج کل ہے 3 گھنٹے کا حصہ ہے. افضل عشاء وہ ہے جڑی پہلے حصے میں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 12 بجے رات وہ وقت شروع ہوتا ہے جڑا تیری خواہش نے کیا جگہ بنائی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کاش کے مسلمان میں ہوش ہو گیا. کاش یہ مسلک پسندی تو بلند ہو کے ان فطرت میں نال اپنی عبادات کو جوڑنا سیکھیا. میں انہوں نے سمجھائیسا کہ میں اسلام نے جوڑے ہر چیز کو فطرت دے نال. ہن وہ وقت ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ. اے مصطفیٰ اٹھنا ذرا زور لا تہجد. میرے واسطے خواہش کی نماز ہے مصطفیٰ واسطے ہے بھی فرض ہے. رسول تے فرض ہے تہجد. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کیوں تیرے واسطے
فرض ہے مصطفیٰ کیونکہ تو مقام محمود تے جانا ہے انہاں سارے نوں اختیار دینے ہیں مرضی ہے تو پڑھ لو نہیں مرضی تو نہ پڑھیں لیکن یہ ہے مصطفیٰ تیرا اختیار کو نہیں تیرے واسطے واجب ہے کیونکہ تو مقام محمود تے بن رہا ہے انہیں کیا عجیب نماز مطلب تہجد دی نماز سارے صوفیاء آندے ہیں کہ ایک جڑا سالک ہوندا ہے ایک جڑا طالب ہوندا ہے مرید جویں تسی میں ہاں اسی کو شاید کریں گے نا سب مرید ہے طالب وہ شاہ ہے اور دن طالب تے سالک دی مثال ایک چور دی ہوندی بڑی دلچسپ گل ہے کیونکہ میں نفسیات پڑھے ہوئے ہیں تو گل بڑی پتہ کی کیتی ہے بابے نے فرمائتے ہیں کہ جڑا سالک ہوندا ہے مرید ہوندا ہے طالب ہوندا ہے عاشق ہوندا ہے اون دی مثال ایک چور دی ہوندی ہے وہ بادشاہ دے خزانے وچوں تے امیر لوگاں دے گھراں دے وچوں قیمتی چیزاں چوری کرنا چاہندا کس ویلے چوری کرے دن ابھی اسی انتظار کرے ہوندے سارے سو گئے لوگوں دے گھراں دے کتے بھی سو جاندے انہوں نے چوکیدار بھی سو جاویں تے آپ بھی سو جاویں چپ کر کے بڑا کسے کونے چ تے او لال او موتی کڈ لواں مشائخ آندے تہجد دی نماز انہاں چوراں واسطے ہے جڑے رب نے خزانے ہیں جو لال تے گوہر چوری کرنا چاہتے ہیں کیا خوبصورت تعبیر سبحان اللہ ہو گئے عاشق تے سو جاویں اس ویلے جس ویلے سارے ستے ہوئے ہیں تیرے کو تو چنگانا چاہیے وہ یاد نہیں ہے تسبیح کر دیا اسے گل سے مینوں امیر خسرو یاد ہاں میرے والد پڑھ دیا ڈھول رنگ میں اپنے ڈھول رنگ پڑھ دینا انہوں کا رنگ ہو رہا ہے جی مغرب تے عشاء تے فجر دے رنگ وکھرے وکھرے رنگاں دی گلاں ہوندیاں ہیں ہر دے اپنے رنگ ہیں اے جے تہجد نو من اللیل فتہجد اٹھ تے رات نو اپنی خواہش پوری کر پہلی نمازاں میری مرضی کے پڑھیاں نے مغرب تے عشاء دیاں ہن اپنی مرضی دی نماز کیوں پڑھ کیونکہ سمجھ نہیں دیندا خسرو فرمائندے جگ صحبت ہے میں جاگ رہی جگ صحبت ہے جاگ رہی موہے پی کی نظریاں پرانے قوال باندھے ہیں جگ صحبت ہے جاگ رہی جگ صحبت ہے جاگ رہی موہے پی کی نظریاں
میں تو پاپ کی دھول سے ڈر گئی ہوں، مجھے دور نہ رکھیو اے سیاں، میں تو چرن سنگ لائی ہوں، میں نماز پڑھو تمام نماز کتاب الموضوع سائے دی حرکت دی نماز ایک ایسا علم ہے جڑا مخصوص ہے صوفیات میں تمام موومنٹ آف شیڈو سایہ حرکت کی میں کریں گے ساری تمام نماز پنجی نماز سائے انسان شروع ہو آسمان دے فیصہ غلط کو پہلے پری پیتھاگورین تھیوری آف نالج جس پر تجھے پڑھ دے عالم انجمنٹ کے بھی اسے مان کو کیوں رکھو عالم ہے عبداللہ شاہ دی نماز ہو وہ نماز بس کے جان رہی ہے جنہی پڑھی یہ کتب نے عبداللہ نے سمجھائی ہے کہ میں کو کتب نے نائٹ میں کیے انسان صاحب ہے کی سے بڑے میریڈین پوائنٹ خطے استوا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے پیغمبر تو پہلے فیصہ غلط تو پہلے ہر بڑے آسمان میں جا رہے ہیں ہوں تو خیر خان چرن پوری فرصت نہیں ملتی آسمان کے پاس ان چرنے بڑا بڑا ہے ابھی خیال ہے کون سے لوگ ساتھ ہو 3000 سال کی تحقیق کے بعد انسان نے ستارے کی چال میں سورج کی آربیٹل موومنٹ ڈسکور کی میں سورج مدار چاند کی چال کی اے انسان نے سمجھی کہ دیکھیں علم سامنے آیا ایسٹرونومی علم فلکیات وہ علم فلکیات کا مسئلہ ہے علم فلکیات کی بنیاد پہ میتھمیٹکس آیا ہے علم حساب آج جڑی ماڈرن ورلڈ ہے نا ایک احسان انہاں بابیاں پہ بھول گئے اگر ایک طرح احسان سال آسمان کی سٹڈی نہ کر دے توجہ نہ تو ایسٹرونومی نہ بننی ایسٹرونومی نہ بنتی میتھمیٹکس نہ آنے میتھمیٹکس نہ ہوندی جیومیٹری کا الجبرا نہ ہو گیا جیومیٹری کا الجبرا نہ ہو گیا آج سائنٹیفک ریولوشن نہ ہو گیا بندے آسمان کو بندے سفر کریں تارے قطب شمالی نارتھ کو یعنی اللہ کا فیصلہ پہ ہے کہ دنیا میں جب منزل پا نہیں آئی تو زمین کو نہ دیکھے آسمان کو دیکھے اے آسمان پہ ہی ہوں دسے سیکھتے جانا ہے ہوں مسئلہ ہے تھوڑا جا میتھمیٹکس بھی فرق پہ جائے اور میتھمیٹکس نے ناراض نہ ہو گئے میتھمیٹکس لاجک بڑی پکی ہے پر ایڈی پکی نہیں جو نہ سمجھ گئے رولا ہے کہ اسی یہ جاننے ہیں کہ سورج کی موومنٹ کی ہے چاند کی حرکت کی ہے لیکن کیوں ہے یہ سمجھ مشاہد شطرنج کی مثال ہے شطرنج ہوگی نا وہ کھیلی ہے انہیں کھانے ہونے چٹا سے پاس دل کے پاس چوک ہونے وچ تقسیم ہوتی ہے گوٹیاں ہوتی ہیں کوئی بادشاہ ہوتا ہے کوئی پیادہ ہوتا ہے کوئی شیلا ہوتا ہے کوئی روح ہوتا ہے کوئی وزیر ہوتا ہے ہر بھی چالنا مخصوص ہے بادشاہ جنہیں چاہتے ہیں چاہتے ہو جائیں پیادہ سے فکر نہیں کرتے
فیلا جو ہاتھی ہے اتنے چھوٹے فرس گھوڑا اٹھائی کے طرف ہوں انسان ایسے کہیں ہے کہ چیمپئن بن جاتا ہے ٹکرانے کا اور تمہیں پوچھو نا فیلا کیوں چلتی ہے سے نہیں چلتی پوچھو کیوں چلتی کیوں پیارا بادشاہ بننا چاہتا ہے کیوں بادشاہ وزیر کرانے چاہتا ہے کیوں وزیر فرض کرانے چاہتا ہے ایسا کوئی پتہ نہیں کسی انسان نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ کائنات میں حرکت نہیں ہوندی پئی ہے پر کیوں ہوندی پئی ہے انسان میں میں چھوٹا کرنا کہ میرا کو اپنا بات صرف سمجھانے کی گل یہ ہے کہ ساری تمام نمازاں سائے دی حرکت کی نماز اللہ فرمائے علم ترا ویک اللہ بار 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 توجہ دے ملے علم ترا الہ ربک کیف مطلب اپنے رب لوگے وہ کیوں سائے اٹھائے گا ولو شاء لجعلہ ساقطا اگر وہ چاہتا تو ساقط کر دے گا سایہ پھرنا سایہ حرکت نہ کرتا جعلنا الشمس علیہا دلیلا پھر اللہ نے سورج کو مجھے دلیل بنا دیا ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا پھر اللہ نے ہے کہ میں سائے کو سکیڑیا اپنے پاس سے سہل سہل ہولا ہولا غیر محسوس طریقے نہ پھر پتہ بھی نہ لگا سایہ دے چھوڑ اہل کو آئے کہ یہ 6 گھنٹے دی نہیں صرف تصویر چاہیے انہیں ساڑھے بزرگوں نے کہا جلنا اللہ ثابت ہو جاتا ہے لیکن یہ کی کرا حق طرح سے حق طرح علم پر آئے گا رب دیکھا ایک منتظر ویک کسی دیگر آپ سائن کی میں کھڑیں گے تو سمجھ رہے ہیں سورج پھرنا پہ چیزیں رسائے ہیں اللہ نے سورج ہی پھریں گا پہ ہمیں پھریں گا پہ وجعلنا الشمس علیہ دلیلا میں تو سورج کو روکے ہوئے ہیں اندر ہوتے دلیل کی ہوندی ہے اصحاب حکمت کے حساب معرفت بیٹھے حزب الرحمان نے دلیلوں ہوندی ہے جنہی پھرے نا یعنی اللہ کا پہ سائے دی حرکت نہ سورج تک بتا دو گے کیا عجیب معاملہ ہے کیا عجیب و غریب معاملہ ہے عام طور پر یہ سمجھ لیا کہ سورج پھر رہا ہے تو سایہ حرکت کر رہا ہے ساڑھے مفصل بھی یہ سمجھتے آئے ساری تفسیر غلط ہے کیونکہ انہوں نے ایک نظریاتی مشاہدہ ہے انہوں نے نظریہ علم ایک انہوں نے مشاہدہ یہ سارے چیز نظریت مشاہدے کے میدان داخل ہوگی پھر بیوقوف لوگ رہ سکتے ہیں انہوں نے پتہ ہے زمین گول ہے زمین پھرتی پئی ہے سورج بھی پھرتا ہے دو کہتا انہوں نے اتنا ایک پھر پھرنا شروع کر دیا سایہ پھر کے بھی کھا گئے نہیں پھر سکتا یہ رب 450 سال پہلے وہ گل کرتا ہے کہ انسان 60 سال پہلے موومنٹ آف شیڈو سایہ حرکت کی نہیں کرتے اللہ نے نہیں تو کیا اتفاق ہے اگر وہ چاہے گا لو شاء لجعلہ ساکنا اگر وہ چاہے گا وہ ساکن کر دے گا امام راضی تفسیر طویل میں فرمائیں گے کہ ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کافی ہے وہ نعمت سایہ ہے فرمائیں کہ سایہ نہ ہوگے گا یہ ہر ویلے سورج چمکتا رہے گا یہ ہر ویلے مسکن جہاد پہ رہے گا تو کی ہوگا دنیا ہے کہ نہیں پڑ گا اللہ کرتے ہیں اگر میں چاہوں لجعلہ ساکن اپنی ساکن کر دے گا وجعلنا الشمس علیہ دلیلا لیکن میں شمس سورج کو مجھے دلیل پڑھیں گا انہیں سورج اے زمین ایک دوسرے پھر دے گا سایہ اکثر تو ہم یہ نظر آتا ہے سورج طلوع ہوندہ پہ نصفوں نے ہاتھ لے گئے پھر غروب ہوندہ پہ اس سورج کی حرکت میں اس زمین کی حرکت بھی بڑھ گئی زمین کی دو حرکتیں ہیں ایک محوری ایک مداری مداری حرکت ہے کہ سورج دیر دیر گھومتی پئی ہے زمین سورج زمین دیر دیر گھومتا پہ محوری ہے کہ زمین اپنے مدار دیر دیر اپنے محور دیر دیر گھومتی پئی ہے جب تمہیں لگتا ہے نا کہ سورج بھرتا پہ یہ زمین نہیں پھرتی پئی ہوندی انہیں پھرن کی وجہ تو تمہیں لگتا ہے سورج پہ اللہ تعالیٰ ساڑھے 400 سال پہلے سے ایک اتفاق دیکھیں مفسرین میں تفسیر کے دیکھیں ولو شاء لجعلہ ساکنا اس اتفاق کے دور کرے اگر وہ چاہے
ہم ساتھ میں جاتے ہیں چاہنا شمس دلیل ہوتا ہے کہ پھرے نا اللہ فرماتا ہے سائے کی حرکت دا سورج کے پھرن نہ جانو کہ زمین کے پھرن نہ اللہ ایسی بڑی اسٹرانومیکل آیت ہے کہ آج اگر مسلمانوں ہوش ہوئے ایک علم پڑھے نا کیونکہ ساڑھے تصوف دے ہوئے ساڑھی خانقاہ دے ہوئے علم نجوم علم فلکیات شاعری علم کلام علم نفسیات علم نفس اندر ساڑھی روایت ہے یہ لازمی ہے اس کے بغیر کسی نور دیکھ کے بنانے کی اجازت کوئی نہ آئی نماز کی میں سمجھ جانا جب تک سائے نہیں ہے سائے نہیں ہے تو مطلب بات یہ بات ہے سب لوگ دعوت ہے ایک چھوٹی لے کے زمین ایک بھول سورج برسی مشرق دے لمبا سارا اسی مغرب سردیاں دے وچ بہت لمبا اسی گرمیاں دے وچ تھوڑا چھوٹا کیونکہ زمین دی جڑی محوری گردش ہے وہ گرمیاں دے وچ ذرا سورج کے پاس چلے جا سردیاں دے وچ سورج تو دور ہو جائے یہ تو سایہ کا بھی بیہیویئر تھا کہ ہن نے رہے ہیں ساتھ میں رہے ہیں جتنے وہ سر پر نہیں ملے سارا ہن دیکھو لکیر نو سورج کے مشرق دے وچ لمبا سایہ پندا پہ ہن سورج زمین نے پھری سورج اتر جانا شروع ہوا ایک سپیڈ کی ہے سورج اتر جانا کی 360 درجے ہیں آسمان سے 1440 منٹ ہیں ایک دن 4 منٹ سے اتر جاتے ہیں ساڑھے کو تو بڑیاں آ گئی ہیں صحابہ کا تاکہ میں کریں فجر تو بعد جو ہوتا ٹائم کس میں ہوتی سائے نہیں سمجھے ہیں تو تین نماز سے سمجھے تک نہیں سمجھے 4 منٹ دے وچ اتر گیا ویندے رہو مشرق دے وچ سورج ہے سایہ مغرب وچ جویں جویں سورج چڑھدا ہے سایہ سننا قبضنا الینا قبض یسینا ایسے غیر محسوس طریقے سے لپٹدا پیا سایہ 12 بجے خط استوا آ گیا پوری دنیا وچ 5 مقام ایسے ہیں جتھے خط استوا دی سال 2 باری حالت ہوندی ہے کہ سایہ غائب ہو جائے انہیں جو ایک مقام کرنا مکے دے میں جائے تو نہیں پئی ہے رب جانتا ہے دنیا دے میں صرف 5 مقام ہیں جتھے ایسے اینگل آندا ہے کہ سایہ بالکل وچ بڑھ جاندا ہے اللہ دا تے سورج نو بڑھاون والا بھی میں سایہ نو کنٹرول کرن والا بھی میں بندے اس مقام دے اوتے وحی کرے دا پیا جتھے واقعی سایہ وچ بڑھ جاندا ہے اگر تم جیوگرافی دے نہیں پتا تم کی سمجھ قرآن دی ہے شان نزول کی اساس کرو کافی نہیں ہونے ہے ہن جاندے جاندے نصف نہار تے میریڈیم اسی اے ایم تے پی ایم آنے آنٹے میریڈیم پوسٹ میریڈیم لیٹن تو ہے انگریزی جو نہیں لا میریڈیم تو پہلے خط استوا تو پہلے خط استوا تو بعد 12 بجے سایہ غائب ہو گیا 12:04 تے سورج ڈائریکٹ مغرب وچ گیا سایہ مشرق وچ پہلے سایہ مغرب وچ آئی سورج مشرق وچ آئی ہن سورج مغرب وچ ہے سایہ مشرق دے وچ کس بلے زور پڑا ماں خلاف ہے کوئی بحث دی لوڑ نہیں 4-5 منٹ تے کال ہے جتھے بابے خلاف آوے اے مسلمانوں ہاتھ جوڑے نا اوتھے اپنی رائے نہ دیتی ہر مسلک دے پیچھے بڑے تھم رہے 6 فٹ دا بندہ کھلوتا ہے اگر ان کا سایہ 7 فٹ 7.5 پونے 8 فٹ ہو گیا مطلب اے بدو کیویں مل جائے لڑیاں کھانے کوئی اپنے آپ نال سایہ ویکھ کے نماز پڑھتے ہیں سایہ دی حرکت سمجھے تو نماز میں کتنا بڑا تعلق میں نے بتا بیٹا یہ اور مل جائے تو تھوڑی طبیعت صاف کر دینا کہ سایہ دی حرکت ہوندی کیویں ہن ظہر ڈھل گئی ظہر کے بعد اثر ہے کیویں پتہ لگیا اثر ہو گیا گھڑی کوئی میرے کو لیکن ہاں میں محمد دا منن والا اگر 6 فٹ بندے دا قد 9 فٹ ہو جاوے اثر دے داخل ہو ساری نمازاں سورج دی حرکت تے سایہ دی نماز تے حضور نو جڑی پہلی نماز عطا کیتی گئی او کیڑی لو جی کتنے لوگ بیٹھے ظہر ہن میں پڑھدا پہ ایک عربی دے بتا دی کوئی ٹائم نہیں لگے ظہر مشائخ آندے ظہر دی نماز ڈھلے دی نماز سورج ڈھل جاتے اللہ تعالیٰ دسے نہ پیا بڑا سرے نہ انسان
اے بندے تیرے جمعہ دے نال ہی تیری ضرورت شروع ہو فجر دی نماز مشائخ نے بہار دی نماز ہے بہار دے وچ نویں زندگی آندی پئی ہے ایک بار جمے ہے اے تیری زندگی دی بہار ہے اے فجر دا استعارہ ہے ہن تو اگدا پیا ہے ہن تو بڑھدا پیا ہے روز بروز تیرا قد بڑھدا پیا ہے تیری جسم وچ مضبوطی آندی پئی ہے ظہر دی نماز جوانی دی نماز ہے اے موسم گرما دی نماز ہے ہن تیرے وچ شدت ہے ہر گل تے گھر کس طرح لڑ ہوندا ہے پسینہ آندا ہے زور لیندا ہے جان ہے غصہ ہے اے ظہر ہے تیری زندگی دی تے پھر اثر آئی 40 سال پھر ہن گلدا پیا او طاقت نہیں رہی او جاندا پیا ہن مغرب آ گئی رنگا دی کیا عجیب اے صوفیان دے کے جڑی مغرب دی نماز ہے اے خزان دی نماز ہے خزان دا رنگ باہر کو بالکل فرق ہوتا ہے باہر دے ہر شے صافی ہوندی ہے خزان دے وچ عجیب جہا اداس حسن ہوتا ہے کدی غور کیتے ہیں خزان وچ ہر شے مردی پئی ہے پر کڈی سونی لگدی ہے جڑے لوگ گھومدا جاندے ہیں سکردو جاندے ہیں پہاڑ آٹم ویکھن خزان ویکھن جانتے ہیں کہ لگدا ہے ہر پاسے اگ لگی ہوئی ہے اتنا خزان دے وچ کہ بہار دے وچ ہو کرنے صوفیان دے اثر دی نماز تیری 40 سال دے اوتے دلالت کر دی ہے فرق ہونا چاہیے ہن تو کمزور ہوندا پیا ہے انا نو بڑا کر حدیث ہے جندا 40 سال دی عمر صحابہ اپنے بسترے لپیٹ لیندے ہیں پہلے ساری عمر انا نال گزاری گئی ساری عمر اندر ہے میرا تے میں ہن اج دا ہومو ڈوپلیکسٹی دا ماڈل ہے ماڈرن سائیکالوجی دا وہ اندر 40 سال ہے کہ بندے دی ارتقا مکمل ہوندی ہے ان بندے جو مینٹل میچورٹی ہوندی ہے کہ ہن اس سے ٹرانسینڈنس ہے ہومو ڈوپلیکسٹی ماڈل اینیمل مین ہیومن مین اور انسان کے دو حصے ایک جانور 40 سال کا حصہ جانور کا حصہ اپنی خواہش اپنی نفس اپنی انا 40 سال بعد انسان کا شعور یہ ہوتا ہے کہ یار کسی نے کوئی بھلا کرنا میرے بعد لوگ مینوں کس نام نال یاد کرے میرے کی وراثت چھڈ کے جاتا یہ 40 سال کی عمر ہے تیری میں نہیں بھجی تے تینوں عبداللہ شادی کرو میرے نیا معاشرہ تیرا استاد تیرا کام صحیح نہیں کرے گا اے اثر ہے تواڈی خزان ہے تے پھر شام مغرب سردیاں دا استاد ہن لتاں دی کمپنیاں دی منہ تے جھڑیاں بھی پے گئی تے پھر عشاء زندگی دی لیکن ہن فکر نہ کر فجر پہلا نماز پڑھانا صوفیان نے سانو کیویں سکھایا ہے انسان نے عبادت کا طریقہ کیویں انسان دی فطرت وچ اللہ نے عبادت پائی ہے عبادت کا طریقہ نہیں پایا اج یہ سارے جھگڑے کوئی دنیا دے ہیٹھ ہاتھ بندا پیا کوئی اوتے بندا پیا کوئی چرچ جاندا پیا کوئی مندر جاندا پیا کیوں ہے کیونکہ انسان دی فطرت وچ عبادت کا طریقہ نہیں میرے تو پہلے خطیب آندے پے ہیں کہ آدم نو کیوں اللہ نے پایا عبادت کا طریقہ سکھانا واسطے انہوں نے سجدے کی گل کی میں سجدے کی گل ختم کرے جا رہا پر پہلے سمجھو بدھزم ان کے ایک مسئلہ کہ ذہن دلی کو نماز پڑھنا چاہیے کدی دلی میں دیکھے شکار کرتی پئی ہوگا نا ایک بالکل ایسے مراقبے چلی گیا پھر سب ختم ہو جاتا ہے بس ان کا فوکس ان کا مقصد تے این بے حص حرکت ہوتی ذہن سا ذہن اگر تسی کرنا ہے میں سارے مذہباں پڑھے انہاں دی باتاں دے کوڈ اسپرچویلٹی انہاں دا ہر شے پڑھی ہے مسلماناں دے تمام مسئلے دے پڑھے ہر دا اپنا رنگ ہن بلی کو سکھدے پین بدھ مت دے پیروکار کہ بلی کیویں بے حص حرکت ہو جاندی ہے جذب ہو جاندی ہے اپنے شکار دے اوتے اللہ فرمیندا پہ تو للہ قانتین سبحان اللہ جذب ہو جا اپنے اللہ دے واسطے رک جا بے حص حرکت ہو جا
تیری نماز تو ادب جل کے ایسا ذہن ہے. تمام مذاہب کے تقابل یا سب کو سارے اڑ جاتے ہیں. اسی لیے بندے کی داڑیاں بڑی ہوں گی بات ٹھیک ہو جائے گا. ہر بھی اتنا بڑا فلسفہ ہے. ہر کا اپنا حسن ہے. عبادت کا طریقہ جو مصطفیٰ نے دیتا ہے کوئی اور نہیں دے سکیا. میرا کہتے ہیں جتنی عبادات ہیں پرندیاں دیاں چرندیاں دیاں حیوانات دیاں ملائکہ دیاں اللہ نے سب لپیٹ کے حضرت انسان نے سکتے ہیں. جب وہ امام غزالی میں پڑھو اے آئے وہ مبین دے فرمیدے ہیں اے چیزاں عبادت کی میں کریں گے. وہ آنے انہا دی صورت انہا دی عبادت آنے درخت نو بے قیام دے وہ جانور جڑے چوپائے ہتھاں تے ٹردے پہ حالت رکھو دے وہ سب جڑا ریندہ پہ حالت سجدے دے. اللہ نے تریے تیرے بچ کٹھے کر دے. ٹھیک ہے اگر عربی نے خوبصورت تڑکا ہے کہ اگر سجدہ ایک کرنا سے کیا اے محمد سبحان اللہ الصلاۃ معراج المؤمن. نماز مومن دی معراج ہے. وہ سجدہ صلاۃ معراج الصلاۃ تے سجدہ نماز دی معراج ہے. کیے 7 پوائنٹ 7 کنیکشن دو دلوں دے وچ ہے. عیسائیت دے وچ ہے ہر مذہب دے وچ متھا ناک ہاتھ یہ 5 ہے 7 ہو جانے ہیں. متھا تے ناک ایک ہو جانا ہے. یہ بڑا اوکھا جہا فلسفہ ہے مجھے پتہ نہیں جاتا. متھا ناک 2 ہاتھ گوڑے 2 ہے. یہ 7 پوائنٹ اللہ نے سجدے دے وچ لگا دے. اے پیر صوفیاء ابن عربی آتے ہیں پیر تے گوڈے استعارہ ہے تیرے اختیار دا. جتھے چاہے منہ چاہ کے ٹر جائے یہ گوڈے تینوں لے کے جائے. اے ہاتھ طاقت ہے تیری طاقت کا استعارہ ہے. یہ دی عزت تے چاہے ہاتھ پڑا دے. اے دماغ اے سر سوچ کا محور ہے. اے ناک تجسس ہے جاسوس ہے سنگا ہے. سلام کی کہتا ہے لنگر دے کہتے ہیں کیا لے سلام کی کرے گا پہ تجسس ہے. شیخ الاکبر آتے ہیں اللہ نے ستے دے ستے اپنے سامنے دے. اے انسان تیری سوچ تیری خواہش تیری آزادی تیری جاسوسی دی صفت سب کچھ ہیچ تے سجدے دی پوزیشن یہ ہے کہ متھا ہٹ ہے تے دل اٹھے. فطرت تے دین کا کنیکشن جڑا نہیں لا سکے وقت ضائع کر گیا. اپنا بھی تو ایمان دا بھی کرتا ہے خدا نے واسطے کوئی اور کام کرتا. سوچ کیونکہ دیکھو اسلام ایک مذہب فرق ہے. صلاۃ بس تو میں سمجھانا چاہنا دیگر مذاہب دے وچ جسم بڑی بھڑی ہے انسان. اسلام دے وچ بڑا مبارک انسان دے وچ جسم پایا جاندا ہے روح پائی جاندی ہے خود رب دی ہے. انسان دے وچ نفس پایا جاندا ہے انسان دے وچ عقل پایا جاندا ہے انسان دے وچ احساس پایا جاندا ہے. اے 5 چیزاں پائی جاندیاں. انہاں 5 چیزاں واسطے 5 نماز رہتے ہیں. ہن تماشا دیکھو کہ سجدے دے وچ سوچ نہیں بیٹھا چپاتے اس دل نہ کیونکہ اسلام دے وچ عقل تے قلب وچ فرق کوئی نہیں. یہ سارا فساد مچا ہے نا عقل تے عشق دی لڑائی سارا کوئی نہیں. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. اللہ نے دل دیتے دل نہ سوچتے نہیں سوچنا دل کا کام پورا اگر اس کو نہیں فاعل عقل عشق یہ متحرک عشق عقل جنہوں کو سمجھنے کو کہ اللہ لے رہے ہیں. ہن دل نے نال اللہ دا پہ اپنی خواہش اپنی سوچاں اپنی انا اپنی آزادی نو سجدے دے وچ پھر نگو کر دے تے دل میرے بندے میرے نال لا لا دل میرے نال لا لا تے پھر تینوں آواز دے سا لبیک یا. ہن اجازت دیو کہ خواجی ہے اجازت دیو بہت لمبا ہے ٹاپک ہے انشاءاللہ نہ مناسب وقت میں کھولنا پھر کسی اور وقت میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.